السلام علیکم دوستو، میرا نام بلال خان ہے اور آپ اکثر میرے بارے میں سوچتے ہوں گے کہ یہ شخص اکثر ایسی تنظیمات کو، ایسے موقف کو یا ایسے لوگوں کو کیوں پسند کرتا ہے جن کا موقف بہت زیادہ ایکسٹریم لیول تک ہوتا ہے یا جنہیں عام طور پر لوگ شدت پسند کہتے ہیں۔ بقدر ضرورت لوگ انہیں کبھی ہیرو اور کبھی زیرو بنا دیتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کی تائید کیوں کرتا ہوں؟ یہ سوال مجھ سے میرے اپنے عزیز بھی پوچھتے ہیں، جو میرے نئے دوست بنتے ہیں وہ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں۔ یہی سوال مجھ سے ہوتا ہے جب میں اپنی صحافتی کمیونٹی میں ہوتا ہوں، اور یہی سوال مجھ سے میرے مختلف احباب پوچھتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی رائے کے اوپر اپنی رائے دیں اور اس سے اتفاق کریں، اور آپ اس کی بات کی تائید اس لیے کریں کہ اس کی بات عقلی طور پر، اصولی طور پر، قانونی طور پر، شرعی طور پر بہتر ہے، درست ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس شخص کے عقائد و نظریات پر بھی مکمل یقین رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک طریقہ کار بنا دیا گیا ہے کہ اپنی سیاسی منشا اور مقاصد کے تحت کبھی بھی کسی مقدس موضوع کو حکومتیں یا اپوزیشن استعمال کرتی ہے۔ جیسے کہ اگر خادم حسین رضوی صاحب کی بات کی جائے تو پچھلے سال 2017 میں نون لیگ کے خلاف جب وہ میدان عمل میں آئے تو پوری تحریک انصاف اور تمام تر وہ اپوزیشن تنظیمیں جو حکومت مخالف تھیں وہ ان کے ساتھ تھیں، یہاں تک کہ فوج کے ترجمان نے بھی کہا کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور مقصد وہاں پہ بھی وہی ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی نہ کروانا تھا۔ لیکن صرف ایک سال بعد اس سے بڑا جب جرم وہ حکومت کر رہی ہے جو پچھلے سال اپوزیشن میں تھی، تو اس سال وہی حکومت جنہیں پچھلی مرتبہ ہیرو کہہ رہی تھی، اس مرتبہ انہیں فساد فی الارض کا طعنہ دے رہی ہے اور انہیں جیلوں میں ڈال رہی ہے۔ آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ میں کبھی مولانا عبدالعزیز کی حمایت کرتا ہوں، کبھی خادم حسین رضوی کی حمایت کرتا ہوں، کبھی کسی ایسے فرد کی حمایت کرتا ہوں جو ایکسٹریم لیول پہ ہوتا ہے۔ میں عمران خان کی بھی میں نے حمایت کی ہے بہت سی مرتبہ۔ وجہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان سیاسی جماعتوں کا پیچ و خم معلوم ہے، مجھے ان کا طریقہ کار واضح ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، میں ضرورت کے تحت قسم کھا رہا ہوں کہ نہ تو میں جذباتی ہوں اور نہ ہی مجھے اتنی سادگی ہے میرے اندر کہ میں ان چیزوں کا ادراک نہ کر سکوں۔ میں بڑے کھلے الفاظ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو سیکولر لابی ہے، لبرلز ہیں، مرزائی ہیں، قادیانی اور جو بھی ایکس وائی زی، یعنی اسلام مخالف جتنی قوتیں ہیں، وہ اپنی ضرورت اور اپنی منشا کے مطابق حکومتوں کے یا پھر اپوزیشن پارٹیز کی حمایت کرتی ہیں۔ پرویز مشرف کے دور میں فوج کے سب سے بڑے حامی یہ سیکولر اور لبرل لوگ تھے، کیونکہ پرویز مشرف مذہبی قوتوں کو مار رہا تھا۔ پھر نواز شریف کے دور میں یہ اپوزیشن میں آ گئے، یعنی نواز شریف کے حق میں آ گئے اور فوج کی مخالفت میں یا پھر اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کی مخالفت کرنے لگے۔ کیونکہ اس وقت انہیں لگا کہ فوج ان لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہی ہے جو سیکولر بھی ہیں یا جو بیرونی ایجنڈے پر بھی ہیں۔ میری آنکھوں دیکھی جو صورتحال ہے، اس کے بعد میں نے یہ بات طے کی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اصول ہے کہ جب تک کوئی شخص آپ کی بات کے مطابق چلتا ہے آپ اس کی حمایت کرتے ہیں، جیسے ہی آپ کی منشا کے مخالف ہوتا ہے وہی بات اگر اسی انداز میں وہی شخص کہہ رہا ہو لیکن آج آپ کی منشا نہیں ہے تو آپ اس کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جو ہماری صورتحال ہے اس میں ایسا ہے کہ لوگوں کو اپنے سیاسی نظریات اتنے عزیز ہیں کہ وہ سیاسی معاملات کے لیے اپنے دین کے اوپر بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ وہ کل کو جس عقیدے کے اوپر بات کر رہے ہوتے تھے، یعنی ختم نبوت کے معاملے پر حساس تھے، مثلا نواز شریف کی حکومت کے خلاف، تو وہ لوگ اسلام کے سب سے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے۔ آج وہی کام عمران خان کی حکومت کر رہی ہے تو وہ لوگ آج عمران خان کی حمایت میں اور اس فعل قبیح کے حق میں کھڑے ہیں، اس فیصلے کے حق میں کھڑے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، جو امت کی منشا کے خلاف ہے اور جو اصولوں کے تحت بھی نہیں ہے بلکہ ایک مسلط کردہ فیصلہ ہے۔ تو میرے نزدیک سیاست سے زیادہ میرے مذہبی نظریات، میرے عقائد میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے میں سیاست کو پس پش ڈالوں گا۔ آج میری جو سیاسی رائے ہے، سیاسی معاملات میں جو رائے ہے، اگر وہ میرے عقائد و نظریات کی مخالف سمت ہوں گے یا وہ میرے عقائد سے متصادم ہوں گے تو میں اس کو جوتے کی نوک پہ رکھوں گا۔
یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے بحیثیت مسلمان، میری ذاتی رائے سے، میری سیاسی رائے سے، میری تہذیب و تمدن سے، میرا اسلامی جو ذمہ داری ہے، میرا اسلامی جو حق اور فرض ہے، وہ میرے لیے اولین ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ اس شخص کی، اس تنظیم کی اور اس نظریے کی حمایت کرتا ہوں کہ جو قرآن و سنت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے جو اصول ہیں ان کے مطابق وہ حق ہوتا ہے، اور وہ جرت کوئی اور شخص نہیں کر سکتا، بلکہ لوگ اپنے مفادات کے تحت ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے تو میرا ذاتی مفاد تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے میں بے خوف اور بے دھڑک اس بات سے بے خبر یا اس بات کو قطع نظر کر کے میں ان کی حمایت کرتا ہوں کہ ان کے پیچھے کیا ہے یا ان کے بعد کیا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ آج میں حق بات کروں گا اور اس کا ساتھ دوں گا، کل کو جو بھی حالات ہوں مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوگی، یا میں مجرم نہیں ہوں گا کہ یا اللہ جس نے تیرے حبیب کے حق کے لیے، تیرے دین کے لیے آواز اٹھائی تو میں نے اس کی آواز پہ لبیک کہا۔ یہی میرا ایک فلسفہ ہے جس کی بنیاد پہ میں مختلف مسالک کے ان حق گو لوگوں کی حمایت کرتا ہوں جنہیں معاشرہ کبھی شدت پسند کہتا ہے، کبھی دہشت گرد کہتا ہے اور کبھی انتہا پسند کہتا ہے۔ تو بھائی آپ کی پسند الگ ہے، ہماری پسند جو ہے وہ الگ ہے، تو بے شک آپ ہمیں دہشت گرد کہیں، انتہا پسند کہیں، جو بھی کہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کتنے شدت پسند ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کی اوقات کیا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو دین کا کتنا پتہ ہے اور پاکستان کا کتنا پتہ ہے۔ جن کو پاکستان کے متعلق یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ 14 اگست اور 23 مارچ کے درمیان فرق کیا ہے، وہ لوگ بھی آپ کو پتہ ہے دین کے اوپر باتیں کرتے نظر آئیں گے۔ تو ہم نے یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کم عمری میں بہت سے ایسے تجربات ہوئے ہیں جن کی بنیاد پر میں نے یہ موقف اپنایا ہے۔ تو میں اللہ اور اس کے حبیب کے دین کے مطابق میں تو یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ جہاں پر بھی کوئی حق بات کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے گا یا اس کے حق میں بات کرے گا تو میں اس کی تائید کروں گا، چاہے وہ میرے مسلک کا ہو یا نہ ہو۔ تو یہ وہ مقصد ہے جس کے تحت میں کسی کی حمایت بھی کرتا ہوں یا کسی کی مخالفت بھی کرتا ہوں۔ عمران خان کی میں نے حمایت کی تھی، اس کے چند ایسے کام تھے جس کی وجہ سے سر فہرست جب اس نے امریکہ کی ریٹو سپلائی بند کی۔ دوسری بات، جب وزیرستان میں لوگوں کو مارا جا رہا تھا، اپنے ہی لوگ گھروں سے بے گھر ہو رہے تھے، وہ ان کو شک کی بنیاد سے دیکھا جا رہا تھا، پوری پختون قوم کو دہشت گرد سمجھا جا رہا تھا، پنجاب اور سندھ کے اوپر ان کی انٹری بند تھی، میں نے وہ وقت دیکھا ہے۔ اس وقت عمران خان نے وزیرستان کی طرف امن مارچ کیا، میں اس بنیاد پہ عمران خان کی حمایت کرتا تھا۔ لیکن جس دن آسیہ مسیح کا کیس آیا، میں نے آج تک عمران خان کی تائید نہیں کی، اور اللہ کرے کہ میری زبان سے کبھی اس کے لیے خیر کا لفظ نہ نکلے جب تک کہ وہ خیر کے اوپر کام کرنے لگے، اور اب کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ کوئی خیر کا کام کرے گا۔ یہی کام ہم نے نواز شریف کے معاملے میں کیا کہ نواز شریف نے جب تک دین کے ساتھ غداری نہیں کی، دین کے خلاف آگے کھڑا نہیں ہوا، بیرونی ایجنڈوں پر آ کے فیصلے اس نے نہیں کیے، تب تک ہم نے اسے کچھ نہیں کہا، اس کی مخالفت نہیں کی۔ لیکن جب اس نے دین کے ساتھ ٹکر لی پھر اس کی مخالفت کی۔ یہی اصول میرا اپنی ذات کے لیے بھی ہے، یہاں تک کہ اپنے والد، اپنے بھائی کے لیے بھی ہے کہ جب تک وہ دین کے معاملے میں درست ہیں، مجھے پوری طرح حق ہے کہ میں ان کی حمایت کروں، سپورٹ کروں۔ لیکن جس دن دین کے مخالفت میں وہ کھڑے ہوئے، اللہ نہ کرے، الیاذ باللہ، تو اس وقت میں ان کا جو شخصی ادب و احترام اور جو میرا شرعی حق ہے وہ تو ادا کروں گا، لیکن اس طرح سے میں ان کی حمایت کبھی بھی نہیں کروں گا جیسے میں بحیثیت مسلمان کرتا ہوں۔ اور ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ میں نے کبھی بھی ایسے اقدامات کی حمایت نہیں کی جس میں انتشار ہو، قتل و غارت ہو، عوامی یا سرکاری املاک کو نقصان ہو، کیونکہ بالکل ایک کھلی اور واضح بات یہ ہے کہ قتل و غارت، دنگا فساد اور لوگوں کو نقصان پہنچانا نہ تو یہ شرعاً درست ہے، نہ قانون درست ہے، اور نہ ہی اخلاقی طور پر اس کا کوئی جواز ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا جو سوال آپ کرنا چاہ رہے تھے بہت عرصے سے۔